السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سعود بشیر. آج میں اسی کلاس کے لیے دوسرا لیکچر دے رہا ہوں، یعنی کہ اس بار کلاس 1 میں 2 لیکچر دے رہا ہوں. جتنا ہم نے ابھی تک پڑھا تھا پہلے کلپ میں جو میں نے آپ کو سکھایا، اب ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے. یہ جو آپ نے پڑھا ہے پہلی کلپ میں، یہ ہمارے درس کے بارے میں جو قاعدہ ہے مرکب اشاری استعمال ہوا ہے بطور مبتدا. اب ہم دیکھتے ہیں تمارین جو ہے، مطلب ایکسرسائزز جو ہے، وہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور آپ نے سیکھا کیا ہے. تمام بچے سامنے اپنی کتاب رکھیں گے. تمارین: اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کے جواب دیجئے. اجب جو ہے یہ امر ہے، امر کہتے ہیں آرڈر کو. اجابہ یجیب سے فعل امر اجب بنتا ہے، تو جواب دے، ٹھیک ہے، جواب دے دو. عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے متعلق جو ہے وہ جواب دیجئے. من هذا الرجل ومن ذلك الرجل، یہ آدمی کون ہے اور وہ آدمی کون ہے. آپ کو بتانا ہے کہ یہ آدمی کون ہے اور وہ آدمی کون ہے. آپ جواب دیں گے هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب، یہ آدمی ایک تاجر ہے اور وہ آدمی ایک ڈاکٹر ہے. پہلی لائن اس کا جواب ہے. مسم التاجر، تاجر کا نام کیا ہے؟ اسم التاجر محمود، اوپر لکھا ہے. نمبر 3، مسم الطبیب، ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ اسم الطبیب سعید، ڈاکٹر کا نام سعید ہے. من این سیارۃ الطبیب، ڈاکٹر کی گاڑی کہاں سے ہے؟ آپ کو جواب دینا ہے سیارۃ الطبیب من الیابان، ڈاکٹر کی گاڑی جاپان سے ہے. آگے ہے من این سیارۃ التاجر، بزنس مین، تاجر کی گاڑی کہاں سے ہے؟ آپ جواب دیں گے سیارۃ التاجر من امریکہ، تاجر کی گاڑی امریکہ سے ہے. این بیت التاجر، تاجر کا گھر کہاں ہے؟ متن میں ہے، درس میں ہے بیت التاجر امام المسجد، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. این بیت الطبیب، ڈاکٹر کا گھر کہاں ہے؟ وہ بیت، آپ جواب دیں گے بیت الطبیب خلف المدرسۃ، ڈاکٹر کا گھر اسکول کے پیچھے ہے. یہ آپ خود لکھیں گے. میں نے آپ کو زبانی طور جواب دیے ہیں، میں بورڈ پہ لکھ بھی سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ خود جو ہے کوشش کریں جواب دینے کی کہ ہم اس کا جواب خود سے دیں گے، ٹھیک ہے. نمبر 2، تمرین جو ہے اقرا وکتب. اقرا امر ہے، قرأ یقرأ سے اقرا پڑھو، پڑھ. وکتب ایسی امر ہے، کتب یکتب سے اکتب، اکتب وکتب. اکتب بنا وکتب، کیونکہ حمزہ جو ہے امر میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے درمیان کلام میں. تو اقرا وکتب، پڑھو اور لکھو. میں پڑھوں گا بچوں، میں ترجمہ بھی کروں گا، لیکن آپ خود بتائیں گے کہ یہاں پہ مرکب اشاری کون ہے، اس میں اشارہ کیا ہے، مشار الیہ کیا ہے، وہ استعمال کیا ہوا ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، وہ آپ خود بتائیں گے. میں 1-2 بورڈ پر دکھاؤں گا، لیکن آپ خود بھی کوشش کریں گے. هذا الولد خالد وذلك الولد محمد، یہ لڑکا خالد ہے، وذلك الولد محمد، اور وہ لڑکا محمد ہے. میں آپ کو بورڈ پہ 1 دکھاتا ہوں اور باقی آپ خود کریں گے. 2 یا 3 میں بھی دکھاؤں گا اور باقی آپ خود کریں گے. اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ خود سیکھیں کہ ہم نے جو پڑھا، ہم نے جو سیکھا، ہم وہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی لیے بک میں تمرین ہوتی ہے. تمرین کا مطلب ایکسرسائزز، ریہرسل. جو آپ نے سیکھا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، آپ اس کا استعمال کیسے کریں گے. اسی لیے آپ کو تمرینات، ایکسرسائزز دی جاتی ہے کہ آپ کوشش کیجئے اس کو حل کرنے کی.
تو کیا ہے؟ ھذا الولد خالد، ھذا الولد خالد وذلك الولد محمد وذلك الولد محمد۔ ایک کو میں دکھاؤں، ایک کو میں آپ کے سامنے حل کر کے دوں گا، باقی آپ خود کاپی پہ کریں گے۔ ھذا اسم اشارہ، الف لام ہے، اسم اشارہ کے بعد آیا مشار الیہ۔ ابھی میں نے کہا اسم اشارہ اور مشار الیہ، اسم اشارہ الگ استعمال نہیں ہو سکتا، ویسے ہی مشار الیہ بھی الگ استعمال نہیں ہو سکتا۔ اسم اشارہ ملتا ہے مشار الیہ کے ساتھ، یہ کیا بناتا ہے؟ مرکب اشاری۔ مرکب اشاری، اسم اشارہ ہوتا کیا ہے؟ معرفہ۔ مشار الیہ بھی ہوتا کیا ہے؟ معرفہ۔ تو مرکب اشاری بنا ہے معرفہ اور معرفہ سے، اس لیے مرکب اشاری بھی معرفہ ہی بنے گا۔ کیوں؟ یہ دو معرفہ ملے تو ایک معرفہ بنا، مرکب کے طور مرکب اشاری۔ تو اس مثال میں، اس جملے میں مرکب اشاری مبتدا بنے گا۔ کیوں؟ مبتدا معرفہ ہوتا ہے۔ خالد یہاں پہ خبر، مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ، ختم، آسان۔ مبتدا کی زندگی خبر، خبر کی زندگی مبتدا۔ و اسے کہتے ہیں واو عطف، اینڈ کے معنی میں، اینڈ۔ ذالک بھی اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ للقریب ھذا، للمذکر، ایسی ذالک اسم اشارہ لیکن للبعید للمذکر، فرق ایک ہے، ھذا یہ، ذالک وہ۔ اسم اشارہ الف لام ہے تو مشار الیہ بنے گا ہی بنے گا۔ سیم ترکیب، اسم اشارہ مشار الیہ دونوں مل کر کے مرکب اشاری۔ مرکب اشاری سیم ترکیب، مبتدا، کیوں؟ معرفہ ہوتا ہے نا، یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، تو مبتدا بنے گا محمد خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ۔ آسان۔ آگے ھذا الرجل مدرس، سیم ہے، یہ آدمی ایک استاد ہے، وذالک الرجل مہندس، اور وہ آدمی ایک انجینئر ہے۔ ھذا الکتاب جدید وذالک الکتاب قدیم، یہ کتاب نئی ہے اور وہ کتاب پرانی ہے۔ ھذہ السیارۃ لعلی وتلک لخالد، یہ گاڑی علی کی ہے یا علی کے لیے ہے اور وہ خالد کی یا خالد کے لیے۔ آپ سارا کام خود کریں گے، مطلب کہ اس کی ترکیب جو ہے، تحلیل جو ہے، حل کیسے کریں گے، اسم اشارہ کیا ہے، اس کے بعد مشار الیہ کیا ہے، دونوں مل کر کے کیا بناتے ہیں، وہ آپ خود لکھیں گے، کوشش خود کریں گے۔ ھذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق، یہ دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ بند ہے۔ لمن هذه الساعة، یہ گھڑی کس کی ہے یا کس کے لیے ہے؟ ہی لعباس، یہ عباس کی یا عباس کے لیے ہیں۔ اھذا البیت للطبیب، کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے یا ڈاکٹر کے لیے ہے؟ لا، نانا، ہوا للمدرس، یہ استاد کا یا استاد کے لیے ہے۔ اھذہ الدراجۃ لابن المؤذن، کیا یہ سائیکل مؤذن کے بیٹے کی ہے؟ نعم، جی ہاں۔ من ھذا الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ ہوا طالب من العراق،
یہ عراق کا ایک طالب علم ہے یا یہ عراق سے ایک طالب علم ہے. اذالک البیت جدید کیا وہ گھر نیا ہے؟ لا نہیں. هو قدیم جدا یا جدہ وہ بہت ہی پرانا ہے. جدا ویری بہت ہی پرانا ہے. هذه السيارة من اليابان وتلك من سويسرا یہ گاڑی جاپان کی ہے اور وہ سوئٹزرلینڈ کی. هذا السكين من ألمانيا وتلك الملعقة من انگلترا یہ چاقو جرمنی کا ہے یا جرمنی سے ہے تو نہیں، بہتر ہے جرمنی کا ہے، ورنہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ چاقو جرمنی سے ہے. تو سے اور کا ایک ہی ہے، ایک ہی بات ہے، بس جملے میں بہتر ہے کہ ہم کہیں گے کا ہے. یہ چاقو جرمنی کا ہے. وَتِلْكَ الْمِلْعَقَةُ مِنْ انگلترا اور وہ چمچہ انگلینڈ کا یا انگلینڈ سے ہے. یہ کام آپ خود کریں گے کہ ہمیں مرکب اشاری کو استعمال کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، مبتدا ہے اور پہلے آپ لکھیں گے ہر جملے میں اسم اشارہ مشار الیہ دونوں مل کر کے مرکب اشاری، پھر آگے جا کے وہ بنتا ہے مبتدا اور خبر بھی آپ خود ہی لکھیں. یہ آسان کام ہے. تمرین نمبر 3 اقرأ المثال الآتی ثم حول الجمل الآتیة مثله. اقرأ المثال الآتی آنے والی مثال کو پڑھو، ثم اس کے بعد حول تحویل الجمل الآتیہ تبدیل کیجئے، چینج کیجئے آنے والے جملوں کو مثلہ اسی کی طرح. مطلب جیسے آپ کے پاس مثال میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے چینج کیسے کیا، تو آنے والے جو جملے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو اسی مثال کی طرح جو ہے ان مثالوں کو چینج کرنا ہے. مثال کیا ہے؟ ھذا کتاب یہ ایک کتاب ہے. ھذا الکتاب لمحمد یہ کتاب. ھذا کتاب یہ ایک کتاب ہے. اس مثال میں جو ھذا کتاب ہے، ھذا مبتدا ہے اور کتاب خبر ہے. ٹھیک ہے. ھذا الکتاب یہاں پہ ایک نقطہ ہے جو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. یہ آپ نے سمجھ لیا. اب یہ آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ الف لام جو ہے یہ بہت ہی جو ہے کام کرتا ہے. یہ تبدیلی بہت ساری جو ہے لاتا ہے جملے میں، ایک کلمے میں یہ بہت سے تبدیلیاں لاتا ہے. یہاں پہ آپ کے پاس لکھا ہے ھذا کتاب. اس جملے میں ھذا مبتدا ہے. پہلے آپ کو میں یہ کہوں، پہلے ھذا اسم اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اسم اشارہ معرفہ ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہے. جو معرفہ ہوگا وہ مبتدا بنے گا، تو ھذا مبتدا بنے گا. مبتدا کی زندگی خبر ہے. کتاب کیا کتاب مشار الیہ بنے گا یا نہیں؟ یہ جو کلمہ کتاب ہے کیا یہ مشار الیہ بنے گا یا نہیں؟ نہیں. کیوں؟ الف لام نہیں ہے. الف لام اگر ہوتا مشار الیہ ضرور بنتا. اگرچہ کتاب سے پہلے اسم اشارہ آیا ہے لیکن کتاب جو ہے معرف باللام نہیں ہے. معرف باللام لازمی ضروری ہے، تب ہی وہ کلمہ ھذا کے بعد مشار الیہ بن سکتا ہے. اس میں الف لام نہیں تو مشار الیہ بھی نہیں، تو کتاب جو ہے یہاں پہ نکرہ ہے. ابھی میں نے پڑھا ہے آپ کو دو پیش جو ہے یہ علامت نکرہ ہے. ہاں عام چیز تو خبر کیا ہے؟ خبر نکرہ ہوتی ہے، تو کتاب اس جملے میں خبر بنتی ہے. تو مبتدا خبر جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. اب جو آگے جو کہہ رہا ہے ثم حول، کیا ہے؟ ثم حول الجمل الآتیہ مثلہ. اب کیا اس نے کیا چینج لائی ہے؟ چینج یہ ہے اس نے ھذا کو واپس لایا، کتاب کو الکتاب لکھ دیا.
اب آپ دیکھیں گے الف لام نے کیا کام کیا. یا الف لام نہیں تھا تو کتاب خبر بنی. ھذا سیم اسم اشارہ, ٹھیک, معرفہ جسے وہاں پہ تھا. اب یہاں مسئلہ ہے, کیا اس جملے میں ھذا کتاب, کیا اس مرکب میں, کیا اس عبارت میں ھذا مبتدا بنے گا اس ھذا کی طرح یا نہیں؟ نہیں بن سکتا. اس لیے الکتاب یہاں پہ مشار الیہ بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ مشار الیہ. یہاں پہ جو کتاب ہے یہ مشار الیہ نہیں ہے. بچوں یہ یاد رکھو, اس میں اشارہ کے بعد جو کلمہ آئے گا اگر اس پر الف لام ہے مشار الیہ بنے گا. اور مشار الیہ جو ہے یہ اس کا جو استعمال ہے تب تک نہیں ہو سکتا جب تک نہ اس سے پہلے اس میں اشارہ استعمال ہوا ہو. اس لیے مشار الیہ ذمے ہیں اس میں اشارہ کے. اگر میں نے اس میں اشارہ کو مبتدا بنایا تو کیا الکتاب کتابن کی طرح یہاں پہ خبر بنے گی یا نہیں؟ یہ نہیں بن سکتی. اس لیے دو وجوہات. نمبر ایک وجہ, خبر معرفہ نہیں ہوتی. الکتاب یہ معرفہ ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی سکھایا. خبر نکرہ ہوتی ہے. الکتاب خبر نہیں بن سکتی کیونکہ الکتاب معرفہ ہے. نمبر دو, جو مشار الیہ ہے یہ ذمے ہوتا ہے اس میں اشارہ کے, یعنی کہ تب تک مشار الیہ پیدا ہی نہیں ہوگا, استعمال ہی نہیں ہوگا جب تک نہ اس سے پہلے اس میں اشارہ ہو. جب اس میں اشارہ ہوگا تو اس کے بعد ہی وجود آ سکتا ہے مشار الیہ کا. اگر اس میں اشارہ کا وجود ہے تو ممکن ہے کہ مشار الیہ کا وجود ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی. اس مثال میں دیکھیے یہاں پہ ھذا اس میں اشارہ ہے, ضروری نہیں ہے کہ ھذا کے بعد مشار الیہ ہی ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس مثال میں اس میں اشارہ کے بعد مشار الیہ نہیں ہے بلکہ خبر ہے. ٹھیک, اس مثال میں اس میں اشارہ کے بعد مشار الیہ ہے. اب قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ سمجھنے کے لیے ہے اس میں اشارہ کے بعد ضروری نہیں ہے کہ مشار الیہ ہمیشہ ہو, کبھی ہو سکتا ہے اس میں اشارہ کے بعد مشار الیہ اور کبھی نہیں ہو سکتا ہے اس میں اشارہ کے بعد مشار الیہ. کبھی ہو سکتا ہے اور کبھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں نے آپ کو اس سے پہلے والے کلپ میں کہا تھا کہ مشار الیہ کی زندگی ہمیشہ اس میں اشارہ میں ہے. لیکن کیونکہ مشار الیہ تب تک استعمال ہی نہیں ہوگا جب تک نہ اس میں اشارہ استعمال ہوا ہو. لیکن اس میں اشارہ استعمال ہو سکتا ہے مشار الیہ کے بغیر بھی. اس مثال میں یہاں پہ ھذا استعمال ہوا ہے مشار الیہ کے بغیر, اور یہ یہاں پہ اس مثال میں ھذا بنا ہے مبتدا. اس مثال میں مشار الیہ جو ہے تب تک یہ استعمال ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک نہ اس سے پہلے اس میں اشارہ استعمال ہوا ہو. اسی لیے مشار الیہ کی زندگی ہمیشہ اس میں اشارہ ہے. کیوں؟ یہ اس کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتا. مشار الیہ کا وجود تب تک نہیں ہے جب تک نہ اس میں اشارہ ہوگا. لیکن اس میں اشارہ کا وجود ہے مشار الیہ کے بغیر بھی. اس مثال میں اس میں اشارہ کے بعد مشار الیہ استعمال نہیں ہوا ہے. گویا کہ اس میں اشارہ ڈیپینڈ نہیں ہے مشار الیہ پر, لیکن مشار الیہ ڈیپینڈ ہے اس میں اشارہ پر. ٹھیک, اب میں نے کہا تھا ھذا اس میں اشارہ ہے, معرفہ ہے. کیا اس مثال میں ھذا مبتدا بنے گا یا نہیں؟ نہیں بن سکتا. کیوں؟
کیونکہ اس کے ذمے ہے مشار الیہ. اگر اس مثال میں ھذا مبتدا بنا جو مشار الیہ ھذا کے ذمے ہے، یہاں یہ کہاں جائے گا؟ اگر ھذا مبتدا بنا کیونکہ مشار الیہ ذمے ہے اسم اشارہ کے، اس لیے اس کو بھی ضروری اس کے ساتھ ہی جوڑنا پڑے گا. صرف اکیلے خالی ھذا مبتدا نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس مثال میں مشار الیہ ڈپینڈ ہے اسم اشارہ کے، اس لیے جہاں جو چیز اسم اشارہ بنے گا وہی چیز مشار الیہ بھی بنے گا. اب خلاصہ یہ ہے کہ ھذا اس مثال میں مبتدا نہیں بن سکتا. پھر کیا بنے گا؟ ہم ایسے کہیں گے جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے. کیا؟ اسم اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر کے دونوں ملیں گے تو مرکب اشاری بنائیں گے. پھر مرکب اشاری اس مثال میں اب مبتدا بنے گا. الگ اسم اشارہ مبتدا نہیں بن سکتا. اگر بنا تو مشار الیہ جو ڈیپینڈ ہے، جو ذمے ہے، اس کے کہاں جائے گا؟ اس لیے دونوں کو اکٹھے جوڑ کے مرکب بنائیں گے، پھر وہ مرکب مبتدا بنے گا. لیکن ابھی یہ مکمل بات، ابھی یہ جملہ نہیں بلکہ مرکب ہے. یہ جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے. کیوں؟ یہ ایک کتاب ہے، کوئی شک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ کتاب. یہ کتاب کیا؟ ابھی یہ مکمل بات نہیں ہے. ھذا الکتاب جدید. اب مکمل بات ہوئی. یہ کتاب نہیں ہے. اب جدید جو ہے خبر مبتدا کی، مبتدا خبر دونوں مل کر کے اب جملہ اسمیہ بنائیں گے. آسان ہے بچوں. اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ ھذا طبیب. ھذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہے. بنائیے. آپ کو اب کیا کرنا ہے؟ آپ کو جو خبر ہے نا اس پہ الف لام جوڑنا ہے. جب آپ خبر پر الف لام جوڑیں گے اس وقت وہ مشار الیہ بنے گا اپنے اسم اشارہ کے. دوسری مثال دیکھیے، جو پہلی مثال آپ کو حل کرنی ہے. ھذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہے. یہاں میں دکھاتا ہوں. ھذا طبیب، ھذا طبیب. ھذا اسم اشارہ معرفہ ہے. کیا اس مثال میں ھذا اکیلے مبتدا بن سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں بن سکتا ہے. کیوں؟ یہ مشار الیہ نہیں ہے. اگر مشار الیہ ہوتا تو وہ ھذا کے ذمے تھا. کیونکہ اس مثال میں طبیب مشار الیہ نہیں ہے، اس لیے یہ اس کے ذمے بھی نہیں ہے. ذمے نہیں ہے تو یہ اکیلے جو ہے مبتدا بن سکتا ہے. تو یہاں یہ مبتدا بنا. طبیب خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. اب کرنا کیا ہے؟ آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو آپ کے پاس خبر ہے، خبر کیا ہے؟ طبیب. الف لام لگانا ہے. آپ لکھیں گے ھذا الطبیب. اب یہ مشار الیہ بنا. اب یہ اس کے ذمے ہے. اب الگ ھذا مبتدا نہیں بن سکتا جیسے یہاں بنا تھا. کیوں؟ اب یہ اس پر ڈیپینڈ ہے. دونوں ملیں گے، مرکب اشاری بنائیں گے. مرکب اشاری. ھذا الطبیب آگے لکھا ہے کتاب میں من الہند. دونوں مل کر کے خبر. یہاں پہ مرکب اشاری مبتدا اور من الہند خبر. مبتدا خبر جملہ اسمیہ. آسان ہے بچوں. یہاں تک آپ خود کریں گے. کہیں پہ کوئی کوشچن ہو، کوئی کچھ پوچھنا ہو، آپ دوبارہ سے ویڈیو دیکھیں گے کہ میں نے آپ کو کیا سمجھایا ہے. اگر تو بھی نہیں سمجھے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا حل کیسے نکالیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.